کچھ فرنٹس ہیں کہ جس میں پاکستان کو کھیلنا ہے. ایک تو آبویسلی اکنامک اور فائنینشیل والے معاملات ہیں جس میں ہم نے کل اسیس کیا کہ اگر تو پابندیاں اڑ جاتی ہیں ایران سے تو وہ جو گیس پائپ لائن ہے, وہ جو آئل ریزرو ہے, وہ تو پاکستان کو بہت ہی اس کا فائدہ ہوگا. پاکستان اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے, ایک تو چیز یہ. دوسرا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران نے بارڈر پہ جو حملہ کر دیا تھا پاکستان کے, اس کے بعد پاکستان نے بفٹنگ اپلائی کیا تھا. فرام دیٹ مومنٹ ٹل ناؤ کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ غالباً پچھلی دہائیوں میں سب سے بہتر تعلقات ہوئے ہیں, if I'm not wrong. تو مزید کون سے ایسے فرنٹس ہیں جو کہ پاکستان کو مزید ایکسپلوئٹ کرنے چاہیے, اور کیا ول ہے اس کے لیے انٹرنلی ہمارے پاس؟ دیکھیے یہ جو بات ہے نا, بالکل the oil and gas pipeline will be allowed, oil imports into Pakistan will be allowed, لیکن this will not provide big relief to the people of Pakistan. آپ کو پاورٹی ایلیویشن کے لیے پروگرامز کرنے پڑیں گے. یہ فضول باتیں کہ ایک دم یہ گیس پائپ لائن سے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو جائے گی. پیپل آر crushed under poverty right now. آپ باہر نکلیں اپنے گھر سے, اپنی میٹ سے بات کر کے دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا. سو یو ول ہیو ٹو انڈرٹیک سم, اور آپ کے پاس اب کیپیسٹی ہے. پوری دنیا آپ کو بہت اچھی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. آپ نے 150 روپیز کی فیول کے اوپر آپ نے ٹیرف لگایا ہوا ہے جسٹ اپنی ایف بی آر کی ڈیفیشنسیز کو پورا کرنے کے لیے. اس کو ہٹائیں. فسکل ڈیفیسٹ کے لیے آسک دا جی سی سی کنٹریز. وہ پتہ نہیں 300 بلین کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کو تو مسئلہ ہی 2-3 بلین ڈالرز کا ہے. یو شوڈ آسک فار اے پرماننٹ گرانٹ. فسکل ڈیفیسٹ اپنا ٹھیک کریں. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو کوڑیوں کے مول بھیج دیں. جسٹ لیٹ دیم گو. اور اس کے بعد پاورٹی ایلیویشن پروگرامز کریں. اپنے یہ ٹیرفس ہٹائیں, پاورٹی کو ہینڈل کریں. جب آپ پاورٹی کو سے نبرد آزما ہو جائیں گے, your people will stand with you just like the people of Iran stood by Iran. تو اس لیے صرف یہ گیس پائپ لائن اور آئل پائپ لائن اور امپورٹ آف آئل سے نہیں ہوگا. آپ کو لوگوں کو ریلیف دینی پڑے گی. پہلی بات تو یہ ہے, پاکستان ایران کے تعلقات بہت بہتر ہو جائیں گے. ایک دوسرے پہ اٹیکس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ان دا مڈل ٹرم, لائک 2-3 سال میں. اس کے بعد ایک دوسرے کے بارڈر ایشوز کو سیریسلی حل کرنا پڑے گا. اکنامکلی اور ٹریڈ وائز آپ کو ایران کے ساتھ سیریس کمپیٹیٹیو نیگوسیشنز. یاد رکھیں, نیگوشیٹ وہ کرتا ہے جس کے پاس پبلک پالیسی انڈیویجولز ہوتے ہیں. یہ نہیں دینے کو بھی کچھ اور پتہ بھی ہو کہ کیا کرنا ہے. یہ ہمارے جو زیادہ تر سول سرونٹس ہیں اور باقی ہیں, یہ تو گھسے پٹے ڈرافٹس ایکسچینج کرتے رہتے ہیں جن پہ کبھی عمل نہیں ہوتا. سو یو ہیو ٹو ٹیک اٹ سیریسلی. اور بڑا زبردست موقع ہے کہ آپ ایران کے ساتھ ایک لانگ لاسٹنگ کلوز ریلیشن شپ along with a long lasting defense close relationship with Saudi Arabia. تو if you are competent enough کہ آپ یہ ہینڈل کر لیں تو آپ کے پاس بڑی اپرچونٹی. لیکن یاد رکھیے آپ کی ڈسکشنز میں پاکستان کا آبلا پا عام کامن پاکستانی should figure in your mind, in your public policy. Otherwise یہ ایکسٹرنل گلوری جو ہے یہ آہستہ آہستہ پھر ختم ہو جاتی ہے. You come back to square one. آپ کی سنی مومنٹ چلی جائے گی, لوگ آپ کے ساتھ اس طرح بات نہیں کریں گے. So you have a window of 6 months in which you can achieve a lot. This window of 6 months, we really hope کہ اس کو cultivation جو ہے اس کا ہو سکے. بہت شکریہ عمران صاحب. It was very insightful to have you on the show. اور یقینی طور پر پاکستان کو دیکھنا ہوگا کہ اس ایکسٹرنٹی کو وہ انٹرنلی کیسے اپنے فائدے میں بدل سکتا ہے.